والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صفحہ نمبر 227، سورہ الرعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم، کیا پھر وہ شخص یعلم جو جانتا ہے، انما یقیناً انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کی رب کی طرف سے، الحق و حق، کمن اس شخص کی طرح ہے، ہوا اعمی جو اندھا ہو، انما یتذکر یقیناً یا صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب عقل والے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کیا دو شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو جانتا ہے اچھے طریقے سے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ کیسے؟ علم والا۔ دوسرے جگہ میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا يستوون، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایک اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جو نہیں جانتا، یہاں فرما دی جو اندھا ہے، اندھا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہو جائے، اس حق کو جو تسلیم نہیں کرتا گویا اندھا ہے۔ فرمایا نا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اندھے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، وہ لوگ ان کے دل ہیں، وہ اس دوسری طرح اندھا نہیں ہے، عام دل ہیں لیکن دل میں سمجھتے نہیں ہیں اللہ کی آیات کو، اللہ کی توحید کو وہ نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں موجود ہیں لیکن ان آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھتے۔ دنیا جہان نظر آ جاتا ہے، حق ان کو نہیں نظر آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کوشش نہیں ہے، اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اعراض ہے، منہ موڑا ہوا ہے، اس کے لیے جد و جہد نہیں ہے، سمجھنے کی جو ہے وہ تگ و دو نہیں ہے، طلب نہیں ہے، چاہت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے رستے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت دے دیتے ہیں رستوں میں۔ تو فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں حق کی، حق کی اتنی بے شمار نشانی، آفاقی دلائل موجود، انفسی نفس کے اندر دلائل موجود۔ اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن نازل کیا، یہ بھی اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کئی معجزات ان کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل اور برہان کے ساتھ بھی ان کو سمجھایا، اور علم کے حوالے سے ان کے پاس کوئی چیز نہیں، اپنی جو ان کے طریقہ کار ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، اس پر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں سوائے اس بات کے کہ ہمارے باپ دادا سے کرتے تھے بس۔ تو اللہ فرماتے ہیں آنکھیں تو ہیں لیکن لا یبصرون بہا، دیکھتے نہیں آنکھوں سے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ تو گویا جو آدمی حق آ جانے کے بعد حق سے منہ موڑے ہوئے ہے وہ گویا کہ اندھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی، یہ قرآن مجید، یہ وحی، یہ حق ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ یہ کبھی بھی برابر نہیں سکتے۔ تو گویا جو وحی کو حق نہیں مانتا وہ اندھا ہے، وہ اتنی بڑی اعجازی، اتنی روز روشن کی طرح عیاں چیز کو دیکھ نہیں پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً صرف نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے، یعنی عقل کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، حق کی معرفت ان کو ہو جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں۔ جو عقل کو استعمال ہی نہ کرے بے وقوف، جیسا کہ فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
اور فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اور جو قوم لا یعقلون، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں، عقل ہی نہیں رکھتے، ایسے لوگ اتنے بڑے بڑے دلائل دیکھ کر بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گویا کہ وہ اندھے، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ سبحانک اللہم۔